السلام علیکم۔ حالیہ دنوں میں ایک بڑا ہی افسوسناک اندھوناک واقعہ پیش آیا جس میں عائشہ خان صاحبہ بہت سینئر آرٹسٹ ان کا انتقال ہوا، لیکن افسوس اور دکھ کی بات اس کے علاوہ یہ بھی تھی کہ 7 دن تک کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، اور وہ 7 دن تک وہیں پر رہیں۔ اس کے بعد بو آئی اور لوگوں نے اطلاع دی، وہاں لوگ پہنچے، نہ ان کی کوئی اولاد نہ رشتہ دار، حالانکہ کہا جاتا ہے وہ لوگوں کا بڑا خیال رکھتی تھی۔ ایسا کیوں ہوا؟ راشد محمود صاحب سینئر ہمارے بہت بڑے آرٹسٹ ہیں، اور وہ بھی اس حوالے سے بڑے دکھی تھے، اور انہوں نے اس پر بات کی، تو میں نے کہا انہیں کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیوں ایسا ہوتا ہے ہمارے آرٹسٹ کے ساتھ، اور خاص طور پر عائشہ خان صاحبہ کے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ ان کی اولاد کے بارے میں بڑے سوالات کیے جا رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، بشریٰ انصاری صاحبہ نے کہا نہیں ان کی اولاد کا کوئی قصور نہیں، کچھ نہیں ہے، تو پھر کس کا قصور ہے؟ ہمسایوں کا ہے، میڈیا کا ہے، اداکاروں کا؟ کسی نے ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں دیا کہ 7 دن تک کوئی رابطہ ہی نہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ راشد صاحب، آپ نے ان کے ساتھ کئی ڈراموں میں کام کیا ہوگا، تو آپ کو کس طرح سے اطلاع ملی اور پھر کیا آپ کے دل پر گزری جب یہ پتہ اسامہ، چلا؟ بڑی اندوہناک خبر ہے، بڑی تکلیف دہ خبر ہے۔ یہ عائشہ جو ہے یہ خالدہ ریاست کی سگی بڑی بہن ہے اللہ، جی، اچھا، بڑا اچھا خانوادہ ہے، بڑے ویل آف لوگ تھے۔ اور پھر یہ جو عائشہ ہے اس کا وہ جو ٹینور ہے جس میں انہوں نے پرفارمنس، بعد میں تو وہ انہوں نے بند کر دیا نا، بڑی ویل مینرڈ، بولنے لفظوں کے ہنر سے بھی آشنا، نشست و برخاست، اور ایک ویژول بھی رب نے بڑا ڈومینیٹنگ عطا کیا ہوا تھا ان کو، آرٹسٹ پرفارمر بھی بہت اچھی تھی۔ دیکھیں ہمارا جو ملک ہے نا، اس میں اب میں جو کچھ کہوں گا وہ میرے اپنی ایک فیل ہے کہ ایسے ہوا ہوگا، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، میں ان کو جانتا ہوں۔ وہ بڑی ہی ویل مینرڈ خاتون تھی، اور میری ان سے زندگی کی آخری ملاقات ہے۔ میں کراچی میں، یہ کافی عرصہ ہو گیا ہوا ہے، ایک ریکارڈنگ پہ گیا تھا پرائیویٹ سیکٹر کے، میں نے کافی سارے سیریل کیا، ابھی آگے بھی کر رہا ہوں کچھ، تو اس میں ایک دوست کے گھر، وہ بھی آرٹسٹ تھا، ان کے گھر ان سے میری لاسٹ ملاقات، بڑی مزے کی بات ہے۔ لیکن مجھے تھوڑا سا اس میں ان کے ہاں ایک فیل ہوا کہ اب ان کے ہاں کچھ تھوڑا سا اسپرچول ایلیمنٹ جو ہے نا وہ زیادہ ہو گیا ہوا، دنیا بنی گئی۔ بچے ان کے ماشاءاللہ سارے کے سارے ہی ابراڈ میں تھے، اچھا، سارے کے سارے ہی۔ ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو آج اس لمحہ موجود میں جو من حیث القوم، ہمارے نہیں دنیا بھر میں یہی ایک پیٹرن چل رہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو زندگی کی ہر آسائش جو وہ مہیا کر رہے، اللہ نے آپ کو دیا تو یہ آپ کے فرائض میں آپ دو بھی ان کو، ہر طرح کی پریولیج جو آپ کو اللہ نے دے رکھے انہی کے لیے کر رہے ہیں نا ہم سارے کا سارا کچھ۔ اچھے اچھے یونیورسٹیز میں پڑھائیں گے، لاکھوں کی جن کی فیسیں ہیں، اور برانڈڈ جو ان کے کپڑے ہوں گے، ان کی جو کمپنی ہوگی وہ بھی برانڈڈ لوگوں سے ہوگی، گاڑیاں بھی ہم ان کو بہتر، ارے دو یار، یہ ان کا حق ہے، آپ کے اللہ نے دیا تو ان کے لیے دیا نا سارے کا۔ اس میں جو ایک چیز میں فیل کرتا ہوں نا کہ اس انڈیو تیزی کے دور میں پچھلے کافی دہائیوں سے اس قدر انڈیو تیزی ہو گئی ہوئی ہے زندگی میں، ہر ایک کے پیرنٹس میں بھی اور بچوں میں بھی، میں ان کو علیحدہ نہیں کر رہا کہ ان میں نہیں، اس میں ہم اس قدر انڈیو تیزی سے ایک ٹریولنگ میں ہو گئے ہوئے کہ نہ اس میں حسن رفتار رہا، نہ حسن اقدار رہا ہوا، ایک اسٹیٹس سے وہ جو کانشیس ہے نا وہ ہو گیا ہوا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عائشہ مزاجن ایسی نہیں تھی، اس کے خانوادے نے ان کی جو گرومنگ کی ہوئی تھی وہ اس میں ان میں دکھتی تھی وہ ساری کی ساری۔ آپ کا خیال ہے کہ بچوں نے ان کا پتہ ہی نہیں رکھا، پیچھے باہر چلے گئے؟ دیکھو بیٹا، ان سے میں اس کو ان کے ساتھ چلی جاتی باہر یا کچھ اس طرح؟ نہیں، وہ دیکھیں نا، ہر بندے کا ایک اپنی مزاج ہوتا ہے۔ ابراڈ میں جا کے تو وہ کیا جو میرے علم میں آئی اب اور دوستوں کے توسط سے کہ وہ کہتی جی میرا دل اپنی زمین پہ اس پہ زیادہ بہتر لگ رہا ہے، میری سراؤنڈنگ میں وہ لوگ ہیں سارے کے سارے جن سے میری اپنی زندگی کا یہ والا سارا ٹینور گزرا، ہم نے اکٹھے کام کیا ہے، ہماری آپس، اور بڑی خدا ترس لوگ تھی، اپنے لوگوں کے گھروں میں جاتی تھی ان کو
کہ کسی کو پتہ نہ لگے کہ میں اس کی مدد کر رہا ہوں. اس طرح کی میں جو سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں جب ہم اپنے سارے ایسٹس بچوں کو وہ ساری پریولیجز دینے کے بعد بھی جو کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے تو انہوں نے وہ سارے کا سارا کچھ اپنے بچوں کے نام کر دیا تھا. یہ ایک صحافی ہیں سارا، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ طلعت حسین صاحب سے ان کی کوئی ملاقات ہوئی کافی عرصہ قبل، انہوں نے بتایا کہ میں نے بچوں کے نام سارا کچھ کچھ کر. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس مومنٹم میں یہ پیرنٹس کی کوتاہی ہے. آپ ان کی زندگی پڑھائیے لکھائیے، جس مرضی یونیورسٹی میں کتنی بھی مہنگی آپ افورڈ کرتے ہو پڑھاؤ، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری، لیکن آپ نے کیا ان کو اپنے دین سے بھی ریلیٹڈ رکھا؟ آپ نے بتایا کہ میرا رب کے کیا احکام ہے، ہمارا قرآن کیا کہتا ہے، ہمارے نبی کی سنت کیا ہے؟ کیا آپ نے ان کو نماز سکھائی؟ آپ نے ان کو دنیا داری میں اس قدر لیوش ایٹیچیوڈ سے وہ سارا کچھ کر دیا کہ آپ نے اگر تھوڑی بہت کی بھی ہے تو پھر وہ جب اس گرومنگ پہ چلے گئے تو وہ نکل، اگر ہوتی تو دکھتی نا. اچھا آرٹسٹ میں بتائیے کہ جب اس طرح کوئی ضعیف ہو جاتا ہے اور ظاہر ان کا اتنا تعلق رہا، اور تمام بڑے بڑے آرٹسٹ جو آج بھی نامور ہیں سب سے زیادہ جو ینگ جنریشن ہے ان کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہوا تھا، تو کوئی رابطہ نہیں رہتا، کوئی تعلق نہیں رہتا کہ اب ایک آرٹسٹ کو کام بھی نہیں مل رہا، وہ ضعیف ہو گیا، اب 76 سال سے زیادہ عمر، 77 کی. اچھا دیکھیں، میں نے بشرا کا جو میں نے کمنٹس سنے تو مجھے اس میں کہ ان کے بچے ان کو اکنامیکل جو ہے وہ ان کو کوئی تنگی ونگی نہیں تھی، پیسے ویسے بھیجتے تھے. ارے بھائی اس نے تو اپنی زندگی کے سارے ایسٹس تمہارے نام کر دیے، تمہارے اس تھوڑے سے پیسوں کی اس کو اس عالم پیری میں ضرورت نہیں تھی، تمہاری اس محبت کی، اس ایفیلیشن کی، اس تعلق کی ضرورت تھی جو شاید آپ نہیں کر پائے. یہ آپ کی انٹینشنلی کیا آپ نے، آپ کی مصروفیات آپ نے اتنی بڑھا لی کہ آپ کے پاس وقت ہی نہیں تھا. تو یہ ایک المیہ ہے. اب یہ اللہ بہتر جانتا کہ کس کتھارسس میں وہ اللہ میاں کے پاس گئی ہیں. اور یہ کیسی مزے کی بات ہے، جتنے یہ ان کے وہاں ملنے والے جو رننگ موومنٹ کے کہ جی ہماری ملاقات، تو 7 دن آپ کو تو پتا ان کا فریکچر بھی ہوا تھا پاؤں واؤں میں، وہ تو گھر میں ہی تھی بیچاری. پڑوس میں جو ان کے گھر تھے سارے کے سارے، کیا وہ ہر وقت 24 گھنٹے گھر میں ہی رہتی؟ کبھی تو اپنے باہر نکلتی ہوں گی. تو کسی نے ان سے نہیں پوچھا کہ 6 7 8 دن وہ دکھی نہیں. میت لینے بھی نہیں آ سکے یار. یہ بڑی 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 بے مہری ہے اس وقت کی. ہم اکنامیکل اس انسینٹیوز میں اس قدر دنیا دار ہو گئے ہوئے کہ ہم بھول گئے ہیں کہ ہمیں اگلے جہان بھی جانا ہے. رب نے جس ہیومن بینگ کو اس زمین پہ بھیجا ہے خالی ہاتھ بھیجا ہے اور خالی ہاتھ واپس ملا ہے. اس کو پتہ تھا نا کہ کیا کریں گے. جاؤ نا تیرے آپ کے اندر کوئی ایسے عمل ہے تو جاؤ گے تو وہاں بھی کچھ سارا کچھ مل جائے گا. ہماری ساری توجہ یہاں یہ ہوگی کہ میرا یہ بڑا ایک فارم ہاؤس فلاں جگہ بن جائے، فلاں بن بھی گئے سارے کا سارا، یہ کچھ یہ ہوگا. یہ توجہ ہٹ گئی کہ یار کوئی پتہ نہیں ہے. لائف از اے سمپلی ٹیک ون، دیر از نو ٹیک ٹو. ہمیں کب چلے جانا یہ نہیں پتہ کسی کو. تو کیا سارا کچھ یہی زمین پہ ہی چاہیے تھا؟ اس جنت میں ایک کارنر پلاٹ نہیں چاہیے تھا؟ اس پہ توجہ نہیں رہی. تو بتائیں کہ ہم نے بڑے بڑے آرٹسٹ کے ساتھ یہ دیکھا کہ جب آخری عمر میں کئی معاشی مسائل بھی آ جاتے ہیں، دیگر ان کے ساتھ لوگ چھوڑ جاتے ہیں. یہ پوری دنیا میں کسی نہ کسی عمل میں دیکھتے ہیں. ایک تو میں اس کی بھی وجہ بتاتا ہوں. اتنا کچھ مل رہا ہوتا ہے، میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. میں بتاتا ہوں. ہمارے شوبز میں سب سے پہلے جس بیوی جن بچوں کی دعاؤں سے آپ اللہ میں ان کی قبول کرتا اور آپ ایک فیم اور اس اسٹیٹس پہ آتے کہ آپ کو اکنامیکل انسینٹیو بڑے ملنے شروع ہوتے ہیں. میں کئی نام گر کے بتا سکتا ہوں جنہوں نے سب سے پہلے انہی بیویوں کو چھوڑا اور اگلی شادی کر لی. وہ نہیں نبھی تو اس سے اگلی کر لی، اس سے اگلی. آپ جب جو شناخت ہے، میری شناخت میرا کام ہے، میں نے ساری زندگی اسی پہ توجہ رکھی. مجھے جیسا ملا، جس دور میں ہم نے سارے کا سارا کام کیا تب تو پی ٹی وی کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے. ہم کما کے دیتے تھے تو جو ایسے کرتے. پیسے پی ٹی وی کے پاس آج بھی نہیں ہے. صرف ان کے لیے ہے جو ان کے چیلے چانٹے، یہ جو ان کے ایفیلیٹڈ لوگ ہیں. یہ ہر دور میں ہوا ہے.
فیکٹس بلیور نہیں ہیں, ہم فیکٹس بلیور نہیں. آپ نے پھر میرا یہ بھی میں بعض دفعہ کہتا ہوں کہ کیا کسی جو لیجنڈز آپ کے ملک ہے جن کی وجہ سے دنیا میں یہ شناخت ہوئی کہ یہ پاکستانی ہے بھی, مثلا مجھے یہ فخر ہے کہ آئی ایم فرام پاکستان, پرائڈ آف پرفارمنس, دنیا بھر سے مجھے لائف اچیومنٹ ایوارڈ ملے, اور اس ملک کا لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا گریجویٹ ایوارڈ کا, تو میرے پاس وہ بھی موجود ہے, نگار ایوارڈ بھی, اور ہر وہ ایوارڈ. میری شناخت میرا یہ کام ہے. میں جب اس کام سے ہٹ کے یہ سراؤنڈنگ میں اس طرح کے پنگے لوں گا تو جو ہوتا ہے نا کہ ایک جو کمال ہے اس کو ایک دن زوال بھی ہوتا ہے. یہ تاریخ ہے اور یہ ڈیسائیڈ. آپ کو جب کروڑوں روپے آپ نے کمائے, سارا کچھ اس میں اسٹیج کے لوگ بھی ہیں, ہمارے ٹی وی کے لوگ بھی ہیں, ہمارے فلم کے لوگ, کہا گیا وہ سارے کمسار اپنے اس برے وقت کے لیے یا اپنے اس عالم پیری کے لیے بچا کے نہیں. میں مثال ہوں آپ کے, کتنی بار بیمار ہوں لیکن میں نے ہاتھ پہ لا کے مانگ نہیں رہا کسی کو مجھے دے دو, میرا رب مجھے جو دیتا. میرے کام ہمارے ڈرامے وامے بند ہو گئے, میں مختلف یونیورسٹیز میں بلایا جاتا ہوں, میں بچوں کو موٹیویشنل اسپیکر ہوں, میرے کچھ کمرشل کنسرن مجھے بلاتے تو وہ مجھے بڑی ڈگنیٹی سے ایک لفافہ مل جاتا ہے. وہ یہ نہیں میں بتاؤں گا کتنے تھوڑا ہوتا ہے بہت, لیکن میری دال روٹی چل جائے. آپ نے کروڑوں روپے آپ کے پاس ہے, کہاں گئے وہ سارے کے سارے؟ یہ بتائیے, آپ نے تو ساری زندگی سادگی میں گزاری, ابھی جو واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا اغوا کرنے کی جنوبی پنجاب میں, اللہ نے خاص آپ کو محفوظ رکھا, اللہ کا شکر. اس میں بھی ہے کہ کسی نے آپ کو پہچان لیا کہ اتنے بڑے آرٹسٹ ہیں, اسی نے بچا دیا. مختصر اس واقعے کے بارے میں. ہاں میں بتاتا ہوں. وہ ہوا یوں کہ اسامہ تیری آنٹی جو ہے نا, میرا ان لاز میں سے کچھ ہمارے گھر جو ہے وہ رحیم یار خان, بڑے نامور لوگ ہیں وہ وہاں کے. عید پہ ہمارے کچھ بچے آئے ابراڈ سے, تو انہوں نے اپنی آنٹی سے کہا کہ آنٹی آپ بھی چلو نا عید ہمارے ساتھ کرو. تو میں نے پوچھا, اس کا اچھا میں چلی جاتی ہوں کچھ دنوں کے لیے. عید پہ وہ چلی گئی وہاں. اب عید کے بعد میں ان کو لینے گیا ہوں وہاں, کئی بار میرا آنا جانا ہوا, کبھی کچھ ایسا نہیں. اور اتفاق ہے میں جب بھی جاتا تھا میرے ساتھ میرا کوئی نہ کوئی ورکر, کوئی ساتھی ہوتا تھا. اب کی بار میں ارلی مارننگ عرب میں نے کہا چلو یار موٹر وے پہ جانا مجھے, کہ میں سکون سے پہنچ گیا, اور کو 1:30 پونے 2 بجے میں رحیم یار خان پہنچ چکا ہوا تھا. وہاں سے جب میں انٹرچینج سے نکلا ہوں تو ایک راستہ جسے میں ہمیشہ جایا کرتا, اس انٹرچینج سے اس وینیو بزنس مین کالونی جو ہے اس میں پہنچتے ہوئے 16-17 کلومیٹر کا راستہ پھر بھی ہے رحیم یار خان میں انٹر ہونے کا. اب اس کے بالکل لیفٹ پہ ایک بڑی نئی کھلی سڑک بنی ہوئی, اور اس کے باہر بورڈ لگا ہوا تھا رحیم یار خان 26 کلومیٹر. میں نے کہا یار ہماری حکومتوں نے بڑا رینوویشن اور بڑی سپیڈ, چلو میں اس کو انجوائے کرتا ہوں, دیکھتا ہوا جاؤں گا کہ چلو ایک اور آسانی ہوئی. اب میں اس پہ چلے گئے, چلتے چلتے جا رہا ہوں, بہت کم ایک آدھ فرض مجھے, میں کہوں یار ادھر تو کچھ ہے, لیکن بہرحال چلتے چلتے ایک جگہ پہ میں گیا ہوں تو مجھے فیل ہوا ایک برج بن رہا تھا وہاں. وہ برج سارا نہیں بنا, آدھا بنا, میں رک گیا وہاں اپنی گاڑی. اب وہ تو میں نے یوں کر کے یوں دیکھا تو وہاں سے کوئی 15 فٹ نیچے ایک ڈھلان ہے, اور اس کے بعد سارا کچے کا. میں ابھی یہ صرف یہ سیکنڈز کی بات کہ ایک موٹر سائیکل ہے جس پہ کچھ افراد بیٹھے ہوئے, وہ جیسے ٹیک آف کرتا ہے نا پلین, اب ظاہر نیچے سے وہ آئیں گے تو ایک سپیڈ رکھیں گے تو وہاں تک پہنچیں گے, ورنہ تو وہ چڑھ ہی نہیں سکتے. اور وہاں میں نے کہا اللہ خیر, اور اتنی دیر میں ڈٹ سے آ کے وہ لگے ہے, میری گاڑی کی بھی بربادی ہے. اب جب وہ ادھر آ کے یہ ہو گیا واقعہ توڑ پھوڑ بھی, تو ایک دم سے کچھ لوگ ادھر سے نکلے, کچھ ادھر آئے, اور انہوں نے گھیرا ڈال دیا. میری گاڑی کو مزید انہوں نے نقصان پہنچایا. میرا دروازہ کھل نہیں رہا تھا, مجھے کھینچ کھانچ کے انہوں نے باہر نکال لیا. میری کچھ چیزیں جس میں میرا آئی ڈی کارڈ تھا وہ بھی مجھ سے چھین لیا, اور ان سب نے مجھے وہاں باہر لا کے اور میں یہ فیل کر رہا ہوں کہ یار ان میں سے کوئی مجھے نہیں جانتا, ورنہ یہ میرے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوتا. اندھیرا بھی ہوگا ادھر؟ نہیں, دوپہر کا ٹائم یار 2 بجے کا, 2-2:15 بجے. اب انہوں نے مجھ پہ تشدد چڑھا, اور میں کہوں کہ میرا قصور تو بتاؤ یار, میں بزرگ آدمی ہوں, بیٹا نہ کرو, کیا یہ کوئی تمہارا تو نقصان ہوا ہی کچھ نہیں, کیوں یہ. اب یہ ان کے اسی میں زمین پہ گرا ہوں, تو مجھے وہ جس سڑک سے میں ادھر آیا تھا مجھے ایک موٹر بائک آتی ہوئی دکھائی دی, اور اس پہ ایک ماشاء اللہ تجھ سے بھی زیادہ بلڈ والا ایک بندہ بیٹھا ہوا.
اس کی موٹر سائیکل آئی اور وہ آ کر رکا اور اس نے مجھے یوں دیکھا تو مجھے فیل ہوا اس نے مجھے پہچان لیا. اچھا شکر. وہ اس کا حلیہ یا داڑیاں اور وہ ٹوپیاں وہ نہیں تھی, وہ بالکل جو ہم کرتے شلوار پہنتے اس طرح. تو اس نے مجھے دیکھا تو اس نے کہا اور ٹھہرو, رک گئے وہ سارے کے سارے. اس نے کہا یہ دیکھ, اس نے کہا تو یہ گاڑی پھر وہی کھڑی کی ہوئی, اس کو ادھر ہٹواؤ, اور کوئی نیچے سے آیا تو دوسرا اور مزید کو ہٹا کرو. تو مجھے اس نے اٹھایا زمین سے پکڑ, بابا یہ چلا لو گے گاڑی؟ میں کہ کوشش کرتا ہوں یار, میں تو فینٹ کر دیا انہوں نے میرے ساتھ جو کیا. میں اٹھا ہوں, کھولی گاڑی, چابی ان سے لے کے دی اس نے مجھے کہ چابی دو کر کے ہٹاؤ بابا. اس نے سنبنگ ایٹیچیوڈ سے کہ جیسے وہ مجھے, یعنی وہ لوگ جو تھے وہ اس کو پہچانتے تھے شاید, میں بھی یا نہیں, یا اس کے فکر سے ڈومینیٹ تھی کہ یار یہ کوئی پستول نہ اس کے پاس ہونے کی نا. 10-15 لوگ اس کی بات سن رہے تھے. تو اس نے مجھے کہا بابا موڑو اس کو. میں نے موٹر سائیکل جس پہ وہ آیا تو اس نے بند نہیں کی, اسی پہ بیٹھا ہوا سارا کچھ. میں نے یوں گاڑی یوں ٹرن کی تو مجھے پیچھے سے اس کی آواز ہے, ارے بابا نکلو. میری گاڑی جو ہے وہ ہائیبریڈ تھی تو وہ سپیڈوں سے میں نکلا ہوں, لٹک رہی چیزیں, کہیں اس بھاگم دوڑ میں اتر کے کہیں گر گئی, میں نے نہیں بودر کیا, اور میرے پیچھے ہی وہ نکلا. مجھے وہ لوگ پیچھے دوڑتے ہوئے دکھائی دی, لیکن ان دا مین ٹائم نکل گئے. الٹیمیٹلی مجھے وہ بندہ بھی پتہ نہیں کدھر ادھر چلے گیا رائٹ. آپ کو لگا کہ شاید وہ آپ کو پکڑ کے کہیں لے جانے کی, وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ہم نے اس بابا کو, اس کی گاڑی پڑی رہنے تو لے جا, اس کو لے, ہم نے لے کے جو ادھر دائیں بائیں جاتی کہ ان کا کہنا تھا. وہ مجھے اس سے کوئی 100 گز اگر آگے لے جاتے تو مجھے ڈی پی او صاحب جو وہاں کے لوگ وہ کہتے ہیں یہ آپ اللہ کا شکر کرے آپ کو پہچانا نہیں انہوں نے. آپ کو وہ پہچان جاتے تو دنیا کی کوئی طاقت ہم بھی نہیں آپ کو بچا سکتے. وہ لے جاتے ہیں اور وہ کم از کم 5 کروڑ روپیہ تاوان آپ کا کچھ دیتا تو پھر آپ آتے, ورنہ آپ ایسا ہی ان کو پتہ ہی نہیں لگا. تو اس طرح کا سارا. میں نے جا کے جب گھر کسی بھی شکل میں بڑھیا پہنچ گیا, میں نے 15 پہ فون کیا ہے, 15 انہوں نے اسی راہ میں بتایا کہ یہ فلاں جگہ کا. وہ اب چونکہ ان کی کوئی ٹیکنالوجی ایسی ہو گئی کہ اس طرح کی بات جو ہے وہ ہمارے یہاں جو ہیڈ آفس ان کے وہ ہیں ڈپارٹمنٹ اس میں بھی آئی. تو شنامے نے اپنا تعارف بھی کرایا. تو مجھے یقین ہے کہ آئی جی صاحب کا جو فون وہاں گیا ہوگا تو سی ایم آفس ہی سے ان کو پتہ لگا ہوگا, یا خود بھی وہ شناخت رکھتے ہیں مجھ سے. تو انہوں نے پھر وہاں ڈی پی او رحیم یار خان سمو صاحب, راجن پور, رجحان, تینوں کے ڈی پی اوز کا ڈگ 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 مجھے فون آنا شروع ہو گیا. میرے اسی گھر میں رحیم یار خان کے ڈی ایس پی دلشاد صاحب, ڈی ایس پی خالد صاحب, ان کے جو دوسرے تھے ان کے ایسے سب کے سب مجھ سے رابطہ ہو گیا. اب میں اوکے کہ دیکھے کیا ہوتا. پھر رپورٹ وغیرہ کر دیا, انہوں نے ایف آئی آر وہیں بیٹھ کے ساری لکھ دی, اور ایسی لکھی کہ اس پہ اگر وہ جو ہے پکڑے گئے تو 20 سال وہ چھوٹ نہیں سکتے تھے. ہوا یوں کہ پھر وہ جب کچھ لوگ انہوں نے جب وہاں سے گرفتار کر لیے تو وہ لے کے ان کو میرے پاس بھی آ گئے شناخت کے. ان میں سے میں کہا جی یہ تھا ایک جو موٹر سائیکل پہ تھا, اس کو تو میں نے پہچان لیا. تو بقیہ تو انہوں نے قرآن, بچے, بیویاں, یہ بالکل یہ کہتے کہ جی یہ وہ جو دوسرے جو آپ کے ارد گرد جو پیٹر, ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم تو ادھر کو رہتا کہ ادھر رہتے تھے, ہم تو وہاں سے آ رہے تھے کہ وہ تو آ کے جڑ گئے. تو یہ ایونٹ اس طرح کا بن گیا. تو آپ ہم سے یہ قرآن ہم نے اٹھایا, وہ اٹھا لے گرفت. تو ہمارا کچھ, میں نے کہا جاؤ, میں نے معاف کیا. وہ آپ کا دل اس طرح سے کہ یار جو میرے ساتھ ہونا تھا ہو گیا, شکریہ کہ اللہ نے بچا لیا. پھر میں نے اپنے سارے ارباب اختیار جتنے ہیں سارے, ان کا بھی شکریہ ادا کیا, اور اللہ کا شکر تو ادا ہی کیا تھا کہ پھر ایک بار میرے رب نے مجھے اسامہ لگتا ہے میری زندگی میں کچھ ایسے کام ہیں جو رب مجھ سے لینا چاہتا, اور میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ کر کے جاؤں گا. آمین. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں صحت میں برکت دے جی. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ قائم رکھے آپ کے خاندان پر. آپ کا بہت بہت شکریہ راشد محمود صاحب. ارے تھینک یو. آپ میرے بڑے لاڈلوں میں سے ہو. جسٹس صاحب تو بلکہ میرے سمجھ لو مرشدوں کی طرح ہیں یار. بہت شکریہ, بہت شکریہ. تھینک یو جناب. دعا میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.